السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ سو اگر آمنوا وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ اس جیسی چیز پر، ما آمنتم بہ تم ایمان لائے ہو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو۔ اگر یہ لوگ یہود اور نصارہ یہ بھی اسی چیز پر ایمان لے آئیں، تم کس چیز پر ایمان لائے ہو جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی آگے اولادیں، پھر موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر تمام انبیاء کرام جو عقیدہ لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی اس عقیدے پر ایمان لے آئیں اور اسی جیسا ایمان لائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو پھر یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ ان کا انکار کیا کہ نہیں، جو تمہارے پاس عقیدہ ہے وہ اس عقیدے پر آئیں گے تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ خود ہی جب ہدایت پر نہیں تو وہ کسی اور کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمارے عقیدے پر آ جاؤ گے تو ہدایت والے ہو جاؤ گے؟ وہ خود گمراہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ تمہارے جیسے عقیدے کو قبول کریں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے تم کون ہو؟ تم ہدایت یافتہ ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ اعراض کرے کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ صرف اور صرف بدبختی میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ شق ایک جانب کو بھی کہتے ہیں، تو دو مختلف جانبیں ہو گئیں۔ ایک شق وہ ہے، ایک جانب وہ ہے جس پر مسلمان ہیں، اس کے مخالف شق اور جانب وہ ہے جس میں یہود اور نصارہ ہیں۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو ہدایت یافتہ، اور اگر یہ اس چیز پر ایمان نہ لائیں تو یہ تمہاری مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تمہاری طرف نہیں ہے، تو ہدایت تو تمہاری طرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ ہدایت کے مخالف سمت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سو عنقریب کافی ہو جائے گا تجھے ان سے اللہ تعالیٰ۔ کفا یکفی کافی ہو جانا، وکفا باللہ وکیلا، وکفا باللہ علیما، کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اس موضوع پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو یکفی کافی ہو جانا مطلب اللہ تعالیٰ تجھے کافی ہو جائے گا کا مطلب اللہ تجھے ان لوگوں سے بچا بھی لے گا، اور افراد کی جو ان کے ساتھ ملنے سے قوت ملنی تھی اللہ تعالیٰ وہ تمہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں سے وہ قوت فراہم کر دے گا۔ یہ کلمے کے اعتبار سے یہ لفظ قرآن مجید میں سب سے طویل لفظ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَ اس میں فا ایک، سین دو، یکفی تین، کا چار اور ہم پانچ، یہ پانچ الفاظ کا مجموعہ ہے یہ ایک لفظ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر واقعی آغاز میں اگرچہ کمزوری تھی اور اس کمزوری کی وجہ سے ہی یہودی اور عیسائی بڑھ چڑھ کر باتیں بھی کیا کرتے تھے، چڑھائی کیا کرتے تھے اور پریشان کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین پر استقامت اور عقیدہ توحید پر استقامت کی وجہ سے وقت اس طرح تبدیل کیا، حالات ایسے تبدیل کر دیے کہ مسلمان روز بروز قوت میں آتے چلے گئے، اور یہ جو اپنے آپ کو بہت مضبوط اور بڑا قوت والا سمجھتے تھے، ان سب میں سے جو پہلے دو قبیلے تھے ان کے، بنو
قینقاع اور بنو نذیر ان کو جلا وطن کر دیا۔ تیسرا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ وہ قتل ہو گئے اور غلام بن گئے کچھ، اور آخر کار پورے جزیرہ عرب سے ہی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو نکال دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی ہو جاتا ہے، اس کی یہ دلیل ہے اور اس کے یہ حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ چند سال پہلے دیکھیں تو اندازہ ہی نہیں ہوتا اور بندہ یقین ہی نہیں کرتا کہ حالات کس طرح کا رخ اختیار کریں گے۔ مسلمان کمزور ہیں اور تعداد میں تھوڑے ہیں، مالی طور پر بھی یہ کمزور ہیں، یہودی مضبوط ہیں، ہتھیار سارے کے سارے ان کے پاس ہیں، اور اچھے اچھے باغات مدینے میں بھی اور مدینے کے باہر بھی وہ انہی کے پاس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک مسلمانوں کو بنا دیتا ہے۔ جس طرح سورہ احزاب میں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمینوں کا مالک بنا دیا، ان کے گھروں کا مالک بنا دیا، اور ان کے سارے مالوں کا بھی تمہیں مالک بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور وہ ساری زمین جہاں تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے اللہ نے وہ بھی فتح کر کے تمہیں دے دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کو محتاجی نہیں ہوتی کسی کی، وہ ساری دنیا مل بھی جائے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی تھی کہ اللہ کافی ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ واقعی اللہ کی مدد، نصرت، تائید وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اختیار کر لو۔ عیسائیوں نے ایک اپنے ہاں خود بخود ہی رواج بنایا ہوا تھا جس کا ان کے اصل دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو زرد رنگ اس کے سر پر لگا دیتے۔ کوئی دوسرا شخص عیسائی ہونا چاہتا، نصرانی ہونا چاہتا، اس کا طریقہ بھی انہوں نے یہی رکھا ہوا تھا کہ زرد رنگ اس کے سر پر لگاتے، تو اب یہ جو ہے نا یہ صحیح عیسائیت میں داخل ہو گیا ہے۔ تو کہا یہ بناوٹی رنگ ہیں سارے کے سارے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل رنگ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اور وہ ہے عقیدہ توحید والا، اور وہ ہے اللہ کے نبی کی اتباع اور سنت والا رنگ، جس میں شرک اور بدعت کی علائشیں نہیں ہوتی، ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اس رنگ کو اختیار کر لو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون بہتر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت رنگ میں؟ اللہ سے بڑھ کر اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے، جس میں سارے معبودوں سے ہٹ کے بندہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اسی کا ہو کر رہتا ہے، کسی کی غلامی نہیں، کسی کا خوف خطرہ دل میں کوئی نہیں، اور ہر وقت بس اس کے ذہن میں ایک اللہ تعالیٰ کی توحید سمائی ہوئی ہے، اور آباء و اجداد کے رسومات سے بچ کے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا، اس سے اچھی اور اس سے پیاری زندگی اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا رنگ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی عبادت والا رنگ ہی سب سے شاندار ہے۔ قل، کہہ دے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تحاجونا، تم جھگڑا کرتے ہو نا ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ یہودی کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، تو تم بھی ہماری طرف آ جاؤ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ تو مسلمانوں کو وہ اس طرح پریشان کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ہم تو اسی کی ہی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا رازق وہ ہے، روزی رساں وہ ہے، ہم نے تو سب کچھ اسی کو سمجھا ہوا ہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ اصل ہمارا مالک، اصل ہمارا معبود وہی ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اگر تم
بڑا ہی یہ سمجھتے ہو کہ ہم بالکل ہی غلط ہیں اور تم بالکل ہی صحیح ہو، تو اس میں جھگڑنے والی بات ہی کوئی نہیں، تم اپنے عمل کرتے چلے جاؤ اور ہمیں اپنا کام کرنے دو، تو فیصلہ ہو ہی جانا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں اپنے عقیدے کو، اپنی عبادات کو، جبکہ تم اس میں ملاوٹ کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔